سنو، دعائیں تو نصیب کا قلم ہوتی ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ قلم تمہاری مرضی سے تمہارا نصیب لکھے تو اپنی مانگی دعاؤں پر یقین رکھو اور مایوس نہ ہو کہ یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی یا کب ہوں گی، کیونکہ اللہ دعا کا اختیار ہی تب دیتا ہے جب وہ چاہتا ہے یہ قلم تمہارے نصیب کا لکھا مٹا کر اسے تمہارے مطابق لکھ سکے۔ قرآن گواہ ہے کہ اللہ نے ہمیشہ اپنی مدد تب بھیجی جب تقدیریں دعاؤں کے مخالف آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اللہ نے تب اپنے اندیکھے ذرائعوں تک رسائی کے دروازے کھولے جب سارے دکھنے والے ذریعے بند ہو گئے۔ اللہ تب خود وسیلہ بن گیا جب دنیا کے سارے وسیلے ختم ہو گئے۔ اللہ تب طاقت بن کر کھڑا ہو گیا جب مانگنے والے تھک کر گر گئے۔ اس نے تب انصاف بھیجا جب ترازو کے پلڑے ناانصافی کی طرف جھکنے لگے۔ تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس کی مدد نہیں آئے گی؟ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری مرادیں لوٹ کر نہیں آئیں گی؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے رحم کا، تو اس کی مدد ضرور آئے گی۔ تو یہ بھول جاؤ کہ تم سے کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں، اور یہ سوچو کہ تمہارا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو چند لمحوں میں تمہاری صدیاں بدل سکتا ہے۔ آپ کی دعائیں کب، کہاں، کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتہ، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بہتر ہے۔ وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے، وہ سب ہو سکتا ہے، اور وہ ہوگا، ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا۔ آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی۔ آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں۔ اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں، کیونکہ بس وہی محبت کے قابل ہے۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ قبول ہو، اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن وقت پر بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ ہی سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے۔ انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہے تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا، دینا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے، اور اللہ تو وہ ہے جو تمہاری سوچ سے بڑھ کر، تمہاری دعاؤں سے بھی کئی زیادہ، اور تمہارے مانگنے سے بھی پہلے نواز دیتا ہے۔
پھر آخر تمہیں کون سا اندیشہ ہے؟ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسوں سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتہ تمہارا رونا اور گڑ گڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارا یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں، تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے حاوی نہیں ہونے دیتے اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو۔ تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ یا اللہ، ہر اس دل کو سکون سے بھر دے جو اوپر سے تو ہنستا ہے لیکن اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ دلوں سے وہ بوجھ اتار دے جو آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آمین ثم آمین۔